السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نارتھ بنگال یونیورسٹی کے بی اے اردو آنرز کا پیپر CC 408 اردو ناول کے بارے میں کلاس چل رہا ہے۔ آج میں آپ ناظرین کے سامنے اردو ناول پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ ابھی جو ہم لوگ پڑھیں گے اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان مشکل الفاظ کے معنی کو میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں اور معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہے پہلا معنی کیا ہے؟ شعور کی روح۔ کیا ہے؟ شعور کی روح۔ اس کا معنی کیا ہے؟ خیالات و احساسات کا تسلسل اور اس کی لہر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شاہکار۔ شاہکار کے معنی کیا ہے؟ بہترین نمونہ یا پھر کسی شخص کا بہترین کام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فروغ۔ فروغ کے معنی کیا ہے؟ روشنی یا پھر چمک دمک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اقربا۔ اقربا کے معنی کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار۔ یہ قریب کی جمع ہے، کیا ہے؟ اقربا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پروری۔ کیا ہے؟ پروری۔ پروری کے معنی کیا ہے؟ مہربانی کرنے کا عمل۔ مہربانی کرنے کا عمل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کشمکش۔ کشمکش۔ کشمکش کے معنی کیا ہے؟ پریشانی یا پھر الجھاؤ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تعبیر۔ تعبیر کے معنی کیا ہے؟ خواب کا مطلب۔ تعبیر کے معنی خواب کا مطلب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ استحصال۔ کیا ہے؟ استحصال۔ استحصال معنی ناجائز فائدہ اٹھانا۔ ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جد و جہد۔ جد و جہد معنی کیا ہوتا ہے؟ سرگرمی یا پھر محنت و مشقت۔ سرگرمی یا پھر محنت و مشقت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مرتب۔ مرتب معنی ترتیب دیا گیا۔ مرتب معنی ترتیب دیا گیا۔ تو چلیے معنی یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ تو سوال رہے گا جیسے کہ اردو ناول پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کو لکھیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کہ اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد سے ہوتا ہے۔ تو اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد سے ہوتا ہے۔ اس صنف کو آگے بڑھانے میں پنڈت رتن ناتھ شرشار، عبدالحلیم شرر، سجاد حسین، راشد الخیری، مرزا ہادی رسوا کے نام شامل ہیں۔ تو اردو ادب میں جو ہے ناول نگاری کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد سے ہوتا ہے۔ اور اس صنف کو جو آگے بڑھانے میں جو نام اہم ہے وہ کیا ہے؟ پنڈت رتن ناتھ شرشار، عبدالحلیم شرر، سجاد حسین، اس کے بعد کیا ہے؟ راشد الخیری، مرزا ہادی رسوا کے نام کیا ہے؟ شامل ہیں۔ منشی پریم چند نے اپنے ناولوں میں ملکی مسائل خصوصاً دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ تو منشی جو پریم چند ہیں وہ دیہاتوں اور گاؤں کے زندگی کے جو مسائل ہیں اپنے ناولوں میں اس کا موضوع بنایا۔ ان کے اہم ناولوں میں کیا ہے؟ بیوہ ہے۔ تو منشی پریم چند کے اہم جو ناول ہیں وہ کیا ہے؟ بیوہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بازار حسن ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نرملا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ میدان عمل۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ گؤدان، جو ہم لوگوں کے سلیبس میں شامل ہے، اس کا جو ہے ڈیٹیلس میں پڑھیں گے گؤدان کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ توشہ عافیت شامل ہیں۔ تو منشی پریم چند کے سب ناول کے نام یاد رکھنے ہیں، کیا ہے؟ بیوہ ہے، بازار حسن ہے، نرملا ہے، میدان عمل ہے، گؤدان ہے اور توشہ عافیت کیا ہے؟ شامل ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ترقی پسند ادیبوں نے ناول نگاری کے ذریعے عصر حاضر کے مسائل کو زندگی کی حقیقتوں کا ترجمان بنایا۔ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے ادیب سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں اس صنف کو نئی تکنیک سے ہمکنار کیا۔ تو ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے جو ادیب تھے کیا تھے؟ سجاد ظہیر۔ اس کے ایک ناول ہے جس کا نام کیا ہے؟ لندن کی ایک رات۔ لندن کی ایک رات۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ سجاد ظہیر کا جو ایک ناول ہے جس کا نام کیا ہے؟ لندن کی ایک رات میں اس صنف کو نئی ٹیکنیک سے ہمکنار کیا۔ ناول کو جو ہے ایک نئی تکنیک دی اور ادب میں شعور کی روح کی تکنیک کو پیش کیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ادب کے اس میدان میں خواتین نے بھی اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ عصمت چغتائی نے ضدی اور ٹیڑھی لکیر جیسے شاہکار ناول لکھے۔ تو عصمت چغتائی کی کون سی ناول ہے؟ ضدی اور پھر کیا ہے؟ ٹیڑھی لکیر۔ ضدی اور کیا ہے؟ ٹیڑھی لکیر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں
شاہکار ناول لکھے اور خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کو پیش کیا۔ کرشن چندر نے مختصر افسانوں میں اپنے فن کا لوہا منوانے کے ساتھ ساتھ اپنے شاہکار ناول شکست جب کھیت جاگے لکھ کر ناول کے فن کو فروغ بخشا۔ اس کے بعد کیا ہے، سماج کے طبقات کی زندگی اور مسائل کو اجاگر کیا۔ عزیز احمد بھی ترقی پسند تحریک کا حصہ تھے۔ انہوں نے ایسی بلندی، ایسی پستی، گریز، شبنم، آگ اور ہوس جیسے بہترین ناول لکھا اور تو عزیز احمد بھی ترقی پسند تحریک کا کیا تھے، ایک حصہ تھے، اور انہوں نے جو ناول لکھے اس کا نام کیا ہے، ایسی بلندی ایسی پستی، اس کے بعد کیا ہے گریز، اس کے بعد پھر کیا ہے شبنم، پھر کیا ہے آگ، اور کیا ہے ہوس جیسے بہترین ناول لکھے اور ادب کی خدمت کی۔ اس کے بعد کیا ہے قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میرے بھی صنم خانے، سفینہ دل، آخری شب کے ہمسفر، آگ کا دریا کے ذریعے اردو ناول کے صنف اول اور نامور ناول نگاروں میں اپنا مقام بنا لیا۔ تو قرۃ العین حیدر نے جو ناول لکھے اس کا نام کیا ہے، ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ دل، آخری شب کے ہمسفر، آگ کا دریا، یہ سب ناول جو ہے مشہور ناول ہیں، کس کے ہیں، قرۃ العین حیدر کے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند ادیبوں نے ناول نگاری میں زندگی کی حقیقتوں کو اپنا موضوع بنایا۔ تو ترقی پسند جو ادیب تھے تو ناول نگاری میں زندگی کی حقیقتوں کو کیا کیا، اپنا موضوع بنایا۔ ان کے دل میں قوم کا درد تھا۔ کن کے دل میں؟ جو ترقی پسند ادیب تھے، جو ناول نگار تھے، ان کے دل میں کیا تھا، قوم کا درد تھا۔ جو کچھ وہ دیکھتے اس کو محسوس کرتے اور اس کو ناول کے سانچے میں ڈھال دیتے، یعنی ناول کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ادیبوں کی ناولوں میں صداقت کی پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے ناول صرف اقربا پروری قدیم عقائد اور زمانے سے چلی آنے والی رسم و رواج کی کشمکش اور پیچیدگی ہی نہیں، بلکہ آزادی، انصاف اور انسان دوستی کے نئے ادارے، نئی دنیا کی تلاش اور نئے خوابوں کی تعبیر بھی نظر آتی ہے۔ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، خصوصاً ادب میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرنا اور عام انسانوں کے مسائل، خواتین کے خلاف ظلم و ستم، ناانصافی، دیہاتوں کا استحصال، یہ ایسے مسائل تھے جن کو پیش کرنا نہایت ضروری تھا تاکہ عوام میں شعور کو بیدار کیا جائے، ان کی معمولات زندگی کو تبدیل کیا جائے تاکہ وہ جد و جہد کریں۔ مطلب جو گاؤں میں جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا عورتوں پر اور کسانوں کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کے لیے کیا کیا جاتا تھا، ناولوں کے ذریعہ سے ان لوگوں کے اندر حوصلہ افزائی کی جاتی تھی تاکہ وہ لوگ کیا کریں، اس کے خلاف لڑے، جد و جہد کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، ترقی پسند تحریک اردو ادب کے لیے ایک نئی تحریک تھی جو 20ویں صدی کے چوتھے دہائی میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا آغاز دراصل 1917 عیسوی کے روسی انقلاب سے ہوا۔ تو اس تحریک کا آغاز جو ہے کب ہوا؟ دراصل 1917 عیسوی کے روسی انقلاب سے ہوا۔ روسی انقلاب کے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوئے، ہندوستان بھر بھی اس واقعہ کے گہرے اثرات پڑے اور ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں تیزی آئی۔ سیاسی کشمکش کے بدولت نوجوان طبقے میں اشتراکی رجحانات کو فروغ حاصل ہوا۔ شعراء اور ادبا لینن اور کارل مارکس کے نظریے سے متاثر ہوئے۔ جتنے بھی شاعر تھے اور ادبا جو لٹریچر تھے، لینن اور کارل مارکس کے نظریات سے کیا ہوئے، بہت ہی متاثر ہوئے۔ جولائی 1935 عیسوی میں پیرس میں دنیا بھر کے ادیبوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ لندن میں مقیم ہندوستانی ادیب
ہندوستانی ادیبوں میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے اس کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی، اور آخر میں یہی کانفرنس انجمن ترقی پسند مصنفین تھی جو بعد میں ترقی پسند تحریک کے نام سے کیا ہوئی، مشہور ہوئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کہ ناول نگاری کا فن 20ویں صدی میں کافی ترقی حاصل کیا۔ تو ناول نگاری کا فن جو ہے کب ترقی کیا؟ 20ویں صدی میں بہت ہی زیادہ ترقی کیا، جس کی وجہ صرف اور صرف ترقی پسند تحریک تھی۔ جس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ترقی پسند تحریک تھی۔ اس تحریک کے ذریعے سے وابستہ ادبا نے تکنیک اور اظہار کے تجربات کیے، جس کے نتیجے کے طور پر اردو شعر و ادب کی مختلف شعری و نثری اصناف میں وسعت پیدا ہوئی، تازگی اور رنگا رنگی آئی۔ دراصل یہ سب حقیقت نگاری کی وجہ سے ممکن ہو پایا۔ اردو ناول جو ہے مجموعی طور پر ترقی پسند نظریہ ادب اور زندگی سے بہت زیادہ قریب رہا۔ قریب رہا۔ آخر میں آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ قرۃ العین حیدر کے پہلے ناول کا کیا نام ہے؟ آپ لوگ اس کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیں۔ آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔